نکالا وہ 8 باتیں ہیں۔ نمبر 1 کہ جب نماز میں ہو تو اپنی دل کی حفاظت کرو، اور جب دسترخوان پہ ہو تو اپنے حلق کی حفاظت کرو، یعنی حرام لقمے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جب مجمع میں ہو تو اپنی زبان کی حفاظت ہو، اور اگر باہر کسی کے ہاں ہو تو اپنی آنکھ کی حفاظت کرو۔ ہمیشہ اپنے رب کو یاد رکھو، ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھو۔ اگر کسی کے ساتھ احسان کر لیں تو ہمیشہ کے لیے بلا دو۔ اگر کوئی آدمی آپ کو ایذا پہنچائے، تکلیف پہنچائے تو ہمیشہ کے لیے اس کو بلا دو۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 4000 انبیاء کی تعلیمات سے میں نے جو نچوڑ اور خلاصہ نکالا یہ 8 باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات جو انہوں نے فرمائی کہ جب نماز میں ہو تو اپنی دل کی حفاظت کرو۔ نماز جہاں جہاں پر قرآن مجید میں نماز کا ذکر آیا ہے تو اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کر لو۔ تو نماز کا قیام کیا ہے؟ اگر نماز کے فرائض، واجبات، سنت، مستحبات اور پوری خشوع اور خضوع کے ساتھ اگر نماز آدمی ادا کر لے تو یہ قائم کرنا ہے۔ اور اگر اس میں سے کسی چیز میں کمی ہوگی، مثلا جماعت کے ساتھ نہیں ہے، مثلا اس میں خشوع اور خضوع کی کمی ہے، یا مثلا سنتوں میں کمی ہے، تو یہ پڑھنا ہے، قائم کرنا نہیں ہے۔ ہاں، پڑھنے سے فرض ذمے سے ساقط ہو جائے گا، لیکن نماز کے قیام پر جو اجر اور ثواب اور جو انسان کو ملنے والا ہے وہ ادا پر، پڑھنے پر نہیں ہے، قائم کرنے پر ہے۔ تو نماز میں اپنی دل کی حفاظت کر لو، کیا مطلب؟ یعنی ایک تو نماز کا ظاہری ڈھانچہ ہے کہ مثلا انسان قیام میں کھڑا ہوتا ہے اور جب قرات مکمل کر کے رکوع میں جاتا ہے اور پھر سجدے میں جاتا ہے، قومہ کرتا ہے، جلسہ کرتا ہے، یہ نماز کا ظاہری ڈھانچہ ہے۔ اور ایک ہے نماز کا باطن کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہو گئے تو ابھی آپ کو یہ اندازہ ہو کہ میں اللہ جل جلالہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ حدیث جبریل میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ایسی عبادت کر لو کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے کہ آپ اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو یہ سمجھ لو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ کہ نماز میں جب آدمی کھڑا ہو تو اگر اس کو اللہ نہیں دکھائی دے رہے تو یہ کم از کم اس کے ذہن میں ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ مثلا ابھی آدمی عام آزاد ہوتا ہے تو کوئی بھی حرکت کر سکتا ہے، لیکن اگر استاد دیکھ رہا ہو، کوئی بڑا دیکھ رہا ہو تو وہ، یا مثلا کسی کے ہاں مہمان بن گیا اور کسی بڑے آدمی کے ہاں چلا گیا تو وہ اپنے حرکات و سکنات پر بھی پابندی کرتا ہے، ادھر ادھر جو ہے ہاتھ بھی نہیں اٹھاتا، اسی لیے کہ وہ کہ میں دیکھ رہے ہیں، میزبان جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ تو بڑے آدمی ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ سے تو بڑے کوئی بھی نہیں ہے، اللہ جل جلالہ سے بڑے تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ جل جلالہ براہ راست ہر بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو ہر آدمی کو پھر یہ احساس ہونا چاہیے کہ جب نماز میں کھڑا ہو تو اس کو یہ اندازہ ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اور جب انسان کو یہ استحضار ہو جائے تو نماز اس کی جو باطن ہے، یعنی نماز کے اندر جو خشوع اور خضوع توجہ ہے وہ بھی برقرار ہو جائے گی، ہاتھوں کے حرکات بھی نہیں ہوں گے، ادھر ادھر کے فضول حرکات بھی نہیں ہوں گے، وہ خالصتاً اللہ کے سامنے جیسے کہ کوئی آدمی لکڑی جو ہے گاڑ لے ایسے کھڑا ہو جائے گا۔ یہ ہے نماز کی حفاظت کرنا اور جماعت کی پابندی کرنا۔ کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں، قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الی السجود وهم سالمون۔ کعب احبار قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمایا،
قسم ہے اس ذات کی جس نے انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا، قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے قرآن پاک کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، کہ یہ جو آیات ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، یہ جو آیات ہے ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں قیامت کے دن ساق کی تجلی ہوگی، اللہ جل جلالہ ساق کی تجلی فرمائیں گے، ایک خاص قسم کی تجلی ہوگی، جتنے بھی مومنین ہوں گے فوراً تجلی دے کر سجدے میں گر جائیں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ارادہ کرتے ہوئے بھی سجدے میں نہیں جا سکیں گے، کمر جو ہے تختہ بن جائیں گے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، سجدہ چاہتے ہوں گے کمر تختہ ہو جائیں گے، سجدے میں نہیں جا سکیں گے۔ تو کعب احبار قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ یہ جو آیات ہے یہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جو اذان کی آواز سنے اور پھر مسجد میں باجماعت نماز نہ پڑھے، کہ دنیا میں یہ سجدے پر قادر تھے، دنیا میں یہ قادر تھے کہ باجماعت نماز پڑھ لے، لیکن پھر بھی نہیں پڑھتے تھے۔ تو کعب احبار قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ کل قیامت والے دن ایسے لوگوں کے کمر ساق کی تجلی کے وقت تختہ ہو جائیں گے، سجدے پر قدرت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ دنیا میں اللہ کے گھر میں سجدے کے لیے نہیں آتے تھے۔ تو نماز کا قائم کرنے میں یہ بھی ہے کہ انسان باجماعت نماز پڑھ لے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھ لے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيء قال رب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله ذلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ سب سے پہلے انسان سے جس عمل کے بارے میں سوال ہوگا، ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ، کہ قیامت والے دن سب سے پہلے انسان سے جس چیز کا حساب ہوگا وہ ہے نماز۔ سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی، حساب نماز کا ہوگا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، اگر کسی کی نماز مکمل ہے، نماز صحیح ہے، اس کی نماز درست ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، کامیاب ہوا اور بامراد ہوا۔ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اگر اللہ نہ کرے کسی کی نماز نہ مکمل ہے، کسی کی نماز فاسد ہے، نماز درست نہیں ہے، فقد خواب و خسرا، یہ آدمی ناکام ہوا، یہ آدمی نامراد ہوا۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر اللہ جل جلالہ جو ہے پوچھیں گے اگر ان کے فرائض میں کوئی کمی ہے، فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، اگر اس کے فرائض میں کوئی کمی ہے تو اللہ جل جلالہ فرشتوں کو کہیں گے انظروا هل لعبدی من تطوع، کہ آپ دیکھ لے کہ میرے اس بندی کے لیے نوافل کا بھی کوئی ذخیرہ ہے، اگر نوافل کو کوئی ذخیرہ ہوگا فَيُكْمَلُ بِهَا مَنْ تَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ، اگر نوافل کو کوئی ذخیرہ ہے تو فرائض کی تکمیل اس نوافل سے ہو جائے گی، اور اگر کسی کے پاس نوافل کا بھی ذخیرہ نہیں ہے تو پھر فقد خواب و خسرا، وہ ناکام اور نامراد ہوا۔ تو آدمی جیسے کہ فرائض کا اہتمام کر لے، باجماعت اہتمام کر لے، ماشاءاللہ جیسے کہ رمضان میں ماشاءاللہ مسجد بھری ہوتی ہے، حالانکہ یہ نماز تو رمضان کے علاوہ بھی تو فرض ہے، جیسے کہ باجماعت نماز سارے اہتمام کرتے ہیں رمضان میں، تو بھائی یہ جماعت سنت موقدہ قریب الواجب یہ تو غیر رمضان میں بھی ہے، جیسے کہ رمضان میں فرض ہے تو ویسے بھی عام دنوں میں تو وہ تو فرض ہے۔ تو ہم جماعت کا اہتمام کر لے، جماعت کے اہتمام کے ساتھ ساتھ ہم اپنے لیے آخرت کے لیے نوافل کا ذخیرہ بھی جمع کر لے، نوافل کا ذخیرہ بھی جمع کر لے، کیونکہ اگر اللہ نہ کرے کسی کی فرائض میں کمی ہوگی تو اس کمی کی تکمیل نوافل سے ہوگی۔ تو ہمارے پاس کم از کم نوافل کا ذخیرہ ہو، اگر ہم روزانہ کے
اگر 2 رکعت کم از کم 2 رکعت تہجد کے پڑھیں، کم از کم 2 رکعت ہم اشراق کے پڑھ لیں، کم از کم 2 رکعت ہم چاشت کے پڑھ لیں، اسی طرح ہم عصر سے پہلے 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھ لے، اسی طرح ہم مغرب کی نماز کے بعد اوابین کی 6 رکعت پڑھ لے، اور 2 رکعت جو ہے سونے سے پہلے صلاۃ التوبہ پڑھ لے، تو یہ ایک دن میں ہم تقریباً 14 سے 16 رکعت یہ ہم اپنے لیے روزانہ کے اعتبار سے ذخیرہ جمع کر سکتے ہیں۔ ایک وقت میں 16 رکعت پڑھنا شاید تھوڑی سی دشواری ہوگی، لیکن اگر آدمی جو ہے تہجد کے وقت 2 پڑھ لے، اشراق میں 2 پڑھ لے، چاشت میں 2 پڑھ لے، عصر سے پہلے پڑھ لے، مغرب کے بعد پڑھ لے، اور رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لے، تو اگر یہ 2 2 اور 4 4 ملا کر آپ اس کو جمع کر لیں تو یہ 14 سے 16 رکعت بن جائے گی ایک دن کے۔ اگر آپ ایک دن کے 14 رکعت پڑھتے ہیں تو اس کو 30 میں ضرب دو، ایک مہینے کا کتنا ذخیرہ جمع ہو گیا، اور پھر جو ہے اس کو جو ہے 12 مہینوں کے ساتھ ضرب دو، تو ایک سال میں آپ بہت بڑا نوافل کا ذخیرہ جمع کر سکتے ہیں۔ اور اگر اس پر آدمی کی 20 سے 30 سال پابندی رہے تو بہت بڑا ذخیرہ انسان جمع کر سکتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری سب کی نمازیں مکمل ہو تو پھر یہ ذخیرہ ہمارے لیے رفع درجات، مزید اجر اور ثواب کا باعث بنے گا۔ اور اگر اللہ نہ کرے فرائض میں کوئی کمی ہے تو اس وقت یہ فرائض کی کمی، اس کی تکمیل انہی نوافل سے ہوگی۔ تو یہ ہے کہ ہم باجماعت نماز کا اہتمام کر لیں، مسجد میں آنے کا اہتمام کر لیں، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ ہماری نماز ہو کہ جب ہم کھڑے ہوں تو بس ہماری توجہ یہ ہو کہ اللہ جل جلالہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارا استحضار ہوگا۔ تو پھر ہماری نماز کے اندر حرکات بھی نہیں ہوگی، استحضار بھی ہوگا، ہم توجہ بھی کریں گے کہ جو امام صاحب ابھی قرات کر رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں، اور ابھی یہ بھی رکوع میں جا رہے ہیں، کم از کم ہمیں یہ اندازہ ہو کہ ابھی امام قرات کر رہے ہیں، کیا کیا ادائیگی وہ کر رہے ہیں۔ رکوع میں جا رہے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہو کہ ابھی ہم رکوع میں جا رہے ہیں۔ جب اتحیات میں بیٹھے ہو تو ہم یہ پتہ ہو کہ ابھی ہم تشہد پڑھ رہے ہیں اور ابھی ہم نے سلام پھیر لیا۔ اگر ان کا اہتمام، اور ویسے بھی یہ جو 2 رکعت رات کے سونے کے ہے نا، اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ توبہ، اگر کسی کو رات کے وقت موت آئی تو اس کے سارے گناہ تو معاف ہو چکے ہیں، چونکہ اس نے صلاۃ توبہ پڑھ کے دعا کر لی کہ یا اللہ میری تمام گناہوں سے توبہ ہے۔ ابھی اگر اچانک رات کو موت آئی، ایسی حالت میں دنیا سے جائے گا کہ گناہوں کی نجاست اس کے جسم پر نہیں ہے، پاک و صاف ہو کر جا رہا ہے۔ اور اگر صلاۃ توبہ کے بعد اس نے کوئی گناہ کر لی تو وہ 1 یا 2 گناہ ہوں گے، باقیاں بقایا گناہوں سے تو اس نے توبہ کر لی۔ یہ تو ویسے بھی ضروری ہے کہ ہر آدمی رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ کے سوئے اور اپنے تمام گناہوں سے اللہ کے سامنے توبہ کر کے سوئے۔ تو اللہ نہ کرے اگر مثلا رات کو اچانک موت آ جائے تو دنیا سے پاک و صاف ہو کر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔